اگلا سوال علی بھائی، اللہ نے کیوں اتنے پیغمبر بھیجے جب کہ اللہ کو پتہ تھا میری بنائی گئی مخلوق لازمی میری نافرمانی کرے گی؟ نہیں، اللہ کو تو پتہ تھا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے نا. جی اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے ظاہر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہوگا جی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے، مغفرت ہے. تو یہ تو ظاہر اللہ نے آزمائش رکھی ہے نا. صحیح. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. اب یہ کہنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، نہ مصیبت میں ڈالتا ہے نا ہمیں، جی تو موجیں تھیں. اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے سورہ انبیاء میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، بے شک وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا. بے شک. اب گاڈ، ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ورنہ تو دنیا کی ہر چیز کو آپ چیلنج کریں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا. صحیح. ول آف گاڈ. ٹھیک ہے. ابھی تو آپ کو جہاں پہ رکھا گیا ہے چپ کر کے اس کی یعنی آپ پیروی کریں جو بتایا جا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے. باقی اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجے ہیں. پیغمبروں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل فنامنا آف نیچر میں اتنی قدرت کے مشاہدات رکھ دیے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں اگر سب سے بڑا حق واضح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ. بے شک. ٹھیک ہے. انسان کے اندر سے لے کے باہر تک بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں واضح فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے. صحیح. دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں نا، کسی شخص نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو یا اور یا پھر وہ بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گیا ہو. تو اگر وہ پیدا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نے پیدا تو اسے کیا ہے نا، تیسرا آپشن تو موجود ہے. خود تو اس نے نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر ایک ڈیوائن سورس ہے جس نے پیدا کیا. اور اس میں بھی وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو خدا کا بھی ہونا چاہیے. بھائی ہر کریٹڈ چیز کا کریٹر ہے، خدا کریٹڈ چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہر مخلوق کا ایک خالق ہے، خالق تو مخلوق ہے ہی نہیں ہے. خالق کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، اسے کریٹ نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ خالق کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا جس نے خالق کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بھی پیدا کرنے والا کوئی ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا. یہ تو ایک فیکٹوریل پرابلم چلتا جائے گا، انفینٹ تک ختم ہی نہیں ہوگا. اینڈ تو کہیں ماننا پڑے گا نا کہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو، اسی سے بات سٹارٹ ہوگی نا. اگر آپ کہیں گے اس کا وہ اس کا وہ اس کا وہ، اچھا وہ کر کے کہاں ختم کریں گے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو جھوٹ ہے، میتھمیٹیکلی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں. ہاں اگر ہم بھی نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ ساری تھیوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو موجود ہیں، ہمارا کوئی کریٹر، اس کریٹر کا کوئی کریٹر، اس کریٹر کا کوئی کریٹر، اور یوں اینڈ سو آن چلتے جائیں. الٹیمیٹلی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا جسے کسی نے نہ پیدا کیا ہو، ورنہ تو ایکویشن سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. بے شک بالکل. تو کریٹر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. یعنی میں تو جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں نا جی تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے اپنی قدرتوں سے. بے شک. یعنی آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، چاہے انسان کی بنائی ہوئی دیکھیں، تب بھی آپ کہتے ہیں یار، ہم اکثر نہیں کہتے یار انسان کتنی ترقی کر گیا، اس نے جہاز بنا لیے. تو یار وہ جہاز کس کے دماغ نے بنایا ہے؟ انسان کے. انسان کا دماغ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے. البتہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے دوہری. ایک تو فزیکل فنامنا رکھ دیے، دوسرا تب بھی اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو، کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، کتابیں مبعوث کی تاکہ لوگوں کو حق کھول کر سامنے بتا دیا جائے. اس حوالے سے سورہ النساء کے اندر نا بالکل اینڈ پہ جا کے ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء. اور رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. بے شک. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے کہ یا اللہ ایک بندہ بھیج دے، مانے نہ گل
اللہ نے کہا کہ یہ بہانہ ختم کیا ہے لوگوں کا میں نے، میرے خلاف کو حجت نہ لے آئے قیامت والے دن کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. بعد الرسول، رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی غالب اتنا ہے کہ وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں، اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا. وہ نہ بھی پہنچاتا تب بھی انسان کے اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. یقین کریں انسان، میں اکثر سوچتا ہوں ہم رات کو کتنی بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارے گردے اس کھانے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا معدہ کیا کر رہا ہے، ہماری آنتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا جگر کیسے فنکشن کر رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو چپ کر کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں یہ پیشاب بنا کیسے ہے. میرے بھائی یہ پیشاب اگر آپ کو مشینوں میں بنوانا پڑ جائے نا تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں. مارکیٹ میں ایک ڈیلیسس کی قیمت جو ہے نا وہ 5 سے 7 ہزار روپے ہے، اور اس میں جو اذیت کاٹنی پڑتی ہے، جو سرنجیں لگاتے ہیں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں ہم اپنی مرضی سے جب دل کرتا ہے جا کے پیشاب کر کے، پیشاب ہی رک جائے کسی بندے کا تو کیا انسان خود کر رہا ہے؟ میرا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں خود کر رہا ہوں. میرے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچ رہے ہیں، 23,000 دفعہ باہر، میں خود کر رہا ہوں. خود سر ایک دن آپ کر کے بتائیں، صرف سوچ کے کہ میں سانس لے رہا ہوں، لیں بھی سوچ کے اور باہر نکالیں بھی خود. سر ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے. یہ تو ہماری کسپرسی ہے. 12,000 دفعہ میری آنکھیں روزانہ جھپک رہی ہیں. اتنی نرم و نازک چیز ہے، ایسا فلوئڈ رکھ دیا ہے کہ رگڑ نہیں کھاتی، اور 12,000 دفعہ تو آپ یوں کریں نا ہاتھ بھی آپ کے چھیل دیں گے. کس سے زیادہ ہارڈ چیز ہے اور کتنی نرم چیز ہے. اور اگر آپ کو یہ خود کرنی پڑ جائے 12,000 دفعہ تو بس پھر پوری دیہڑی تسی یہی کام کرو گے، کچھ نہیں اور کر سکتے. اور یہ بھی جو ایسے ایسے ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نروز میں یہ طاقت ہے. ادروائز آپ دیکھیں کئی ایسے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی یہ پوٹے جو ہے نا یہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، تو ان کو آنکھیں اوپر کرنے کے یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. سر یہ آنکھ کا اوپر چلے جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر، سوچ نہیں سکتے آپ. اس سے بڑی بات جو میں ادھر گھنٹوں بیٹھ کے بولتا رہتا ہوں، اگر میرے گلے کا تھوک خشک ہو جائے 1 منٹ سے زیادہ آپ بول نہیں سکتے. اور وہ تھوک کیسا ہے کہ نہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوکنا پڑ جائے، اور نہ ضرورت سے کم ہوتا ہے. یعنی کس کس چیز کے اوپر تفکر کریں. تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں. تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ بہت واضح ہے اپنے الحمدللہ قدرتوں سے. جسے ہدایت کی طلب ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچا دے گا.